الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں اپنی طرف سے اسٹیج کی زینت آج کی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب۔ آج کی محفل کی نگرانی حضرت علامہ مولانا انصر قادری صاحب، دیگر ثناءخوان رسول تشریف فرما ہیں۔ میں اپنی طرف سے تمام میلاد کمیٹی کو اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی اس محفل کو اپنی سونی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ کلام اللہ کا ہے، حکم اللہ دے رہا ہے۔ قل اے میرے محبوب فرما دیجئے، جب بھی اللہ کی طرف سے تمہیں فضل ملے اور رحمت ملے، اس کے ملنے کے اوپر فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ اللہ رب العزت کے سارے انبیاء نفس نبوت نفس رسالت میں یکساں، ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، انعام عطا فرمائے، کمال عطا فرمائے۔ سارے معجزات کو، سارے کمالات کو اکٹھا کر کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ عطا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمةً للعالمین نبی بنا کر بھیجا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پاک تلاوت کی ہے، رب فرما رہا ہے جب بھی تمہیں فضل ملے اور رحمت ملے، اس کے اوپر خوشی مناؤ۔ پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ، اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑاں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فضل سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور رحمت سے مراد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب قرآن کی نص سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب بھی اللہ کی رحمت ملے تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، تو مولا فضل بھی مل جائے، رحمت بھی مل جائے، حکم کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منائیے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منانی ہے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم جمع کر کے رکھا ہے اس سے خوشی منانا تمہارے لیے بہتر۔ تسی سبحان اللہ بالکل نہ بولے ہو، تسا جلی بار نرے مارنے، لوگوں نے یہ گفتہ کرنیا، ایک دوئے کانیاں کرنیا۔ اللہ نے بندے بولو اچھے سبحان اللہ، اچھے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولتی تا جنت ایک طرح کرتے۔ اے علماء اکرام استاد علماء بیٹھے، انہوں نے موجودگی حاضری لا رہے ہیں۔ ایک دفعہ جڑا بولتی سبحان اللہ تا جنت کیا ہے، ایک درخت تے جڑا چانا جنتی درخت لگے وہ آواز بلند بولے سبحان اللہ، اور اونچے بولے سبحان اللہ۔ تو
فرمایا جب رحمت مل جائے اس کے ملنے کے اوپر تم نے خوشی منانی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت و شہادت سے قبل عرب کے جوہلا کا عجیب طریقہ تھا، ظلم تھا، قتل و غارت عام تھی، ماں بیٹی کی عزت کو لوٹا جا رہا تھا، ماں بیٹیوں کو جا کر بازاروں کے اندر فروخت کیا جا رہا تھا۔ تو جب کملی والے مصطفیٰ تشریف لائے اور جب دین اسلام اور شریعت محمدی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد وہ ظلم کا نظام ختم ہو گیا، وہ جہاں پہ جہالت تھی، اندھیرا تھا، روشنی آ گئی۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانے سے قبل کا ایک واقعہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، اجازت ہے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے قبل عرب کے جوہلا کا یہ دستور تھا، یہ طریقہ تھا کہ جس کے ہاں بچی پیدا ہوتی وہ بچی کو زحمت سمجھتے تھے اور بچی کو زندہ درگور دفن کرتے۔ تو میں گھر سے کہیں دور سفر پہ جانے لگا، اللہ نے میرے گھر میں بچی یا بچے کی آس امید رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جاتے ہوئے سفر پہ جانے سے پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ اگر اللہ نے بیٹا دیا اسے پال پوس کر بڑا کر، اگر بیٹی ہوئی اسے زندہ دفن کر۔ اب وہ سفر پہ نکل گیا، کچھ عرصے بعد اللہ کی شان اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ تو ماں ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے زندہ اسے دفن کر سکتی تھی، کیسے اپنے ہاتھوں سے اسے گڑا کھود کر زندہ دفن کرتی۔ ماں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ جب بچی تھوڑی بڑی ہوئی، سمجھدار ہوئی، بات کو سمجھنے لگی، تو ماں کہنے لگی، بیٹا ہمارے بڑوں کا یہ دستور ہے، ہمارے علاقے کی یہ ریت ہے، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اسے زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ تیرا باپ جب سفر پہ جانے لگا اس نے جاتے ہوئے مجھے یہ وصیت کی تھی، اگر بچی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کرنا۔ میں ماں ہوں، میں کیسے تجھے زندہ دفن کرتی، لیکن آج تجھے میں ایک سبق سکھاتی ہوں۔ جب تیرا باپ واپس آئے گا دروازے پہ آ کے دستک دے گا، تو نے جا کر دروازہ کھولنا گا اور باپ کے سینے کے ساتھ رکھ دے گا۔ کچھ عرصے بعد واپس جب باپ گھر آتا ہے، دستک دیتا ہے، بچی جا کر دروازہ کھولتی ہے اور باپ کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ باپ اندر جاتا ہے اور جا کر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، یہ بچی کون ہے؟ تو بیوی نے کہا، تیرے جانے کے بعد اللہ نے بیٹی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد بیوی کو کہتا ہے، اسے تیار کرو، ہم کہیں دور جا رہے ہیں۔ وہ باپ بچی کو لے کر ایک بیابان جنگل میں جاتا ہے، وہاں کڑی دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے، گرمی کی شدت ہے، گڑا کھودنا شروع کیا۔ اب بچی کا پیار دیکھیں باپ کے ساتھ کتنا، بیٹی کا پیار والدین کے ساتھ کتنا ہوتا ہے۔ باپ گڑا کھود رہا ہے، مٹی اڑ کر چہرے پہ پڑ رہی ہے، سر پہ پڑ رہی ہے۔ وہ ننھی بچی اپنی ننھا دوپٹہ یا ننھی چادر اتار کر اپنے باپ کا چہرہ صاف کر رہی ہے، اپنے باپ کا سر صاف کر رہی ہے۔ بچی پوچھتی ہے، اے ابا جان، اتنی سخت دھوپ ہے، اتنی شدت کی گرمی ہے، اس گرمی میں آپ کیوں گڑا کھود رہے ہیں؟ تو جب گڑا مکمل ہو گیا، باپ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی مجھے رحم نہ آیا، پھر بھی مجھے رحم نہ آیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر جب بچی کو گڑے میں رکھا، بچی کہنے لگی، چیخنے لگی، اے میرے والد، مجھے کیوں زندہ گڑے کے اندر دفنا رہے ہو؟ ساری زندگی کپڑا نہیں مانگتی، ساری زندگی روٹی نہیں مانگتی، یا رسول اللہ، پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا، ظلم تھا۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہے، آپ نے آ کر اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا۔ اب آئیں مسجد نبی کا سین ہے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے،
الگ الگ ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام کے کہیں بددعا چہرے کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں بچپن کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں ولادت بسادت کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری کا ذکر ہو رہا ہے۔ اتنے میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا یہاں کس لیے بیٹھے؟ آج یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی بارگاہ میں التجا کر کے شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے کملی والے مصطفیٰ کی ذات ہمیں عطا فرمائی۔ اس شکر میں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں فَأَخْبِرْنِي، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے، آ کر خبر دی، اے میرے محبوب ذرا باہر نکل کے دیکھو، آج مسجد نبی کے اندر اور سین میں تیرے یار جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری حمد کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں اور سب سے بڑی دنیا کی نعمت ملنے کے اوپر شکر ادا کر رہے ہیں، اے محبوب ذرا باہر نکل کے دیکھو، عرش پر خدا فرشتوں میں بیٹھ کر ان کا ناز فرما، عرش پر خدا فرشتوں کی محفل سجا کر ناز فرما رہا ہے اور رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو نا، تم کہتے تھے یہ تو خون بہائیں گے، یہ تو قتل و غارت کریں گے، یہ تو فتنہ فساد برپا کریں گے، ذرا باہر نکل کر جو دیکھو نا، آج رب آسمانوں کے اوپر فرشتوں کی محفل سجا کر ناز فرما رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت ہوئی سہری کا وقت تھا، لمبے لمبے قد والی 4 عورتیں ہوں۔ کتنی عورتیں؟ تُس نہ بولے ہو بس، چپ رہے ہو بس، میلاد کتنے لکھے ہے؟ بار اسی پوچھو ایک ہم شرکہ ایک ہم بدعت ہے، ایک کتنے لکھے ہے؟ اور اللہ نے بلیو دسنا اس میں بولو تو صحیح نہ 4 عورتیں سیدہ طیبہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں سحری کا وقت تھا، 4 عورتیں لمبے لمبے قد والی آئی۔ کتنی عورتیں آئی؟ 4۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آنے والیوں کون ہو کیوں آئی؟ آنے والیوں کون ہو کیوں آئی ہو؟ آنے والی عرض کرنے لگی انا آسیہ میں آسیہ ہوں، انا مریم میں مریم ہوں، انا حاجرہ میں حاجرہ ہوں۔ آنے والیوں کیوں آئی ہو؟ کس لیے آئی ہو؟ آنے والیاں کہنے لگی اے سیدہ طیبہ طاہرہ ہم آپ کو مبارکباد دینے آئی ہیں، آپ کے گھر میں ساری کائنات کا رحمت للعالمین نبی آنے والا، آپ کے گھر میں ساری کائنات کا رحمت للعالمین نبی آنے والا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب میرے لال کی ولادت ہوئی میں کیا دیکھتی ہوں، خرج منی مجھ سے نور خارج ہوا ہے، اس نور کی روشنی نے اللہ نے شام کو ملات کو روشن فرمایا، شام کے ملات کو روشن فرمایا، ساری کائنات کو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ روشن فرمایا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو سارے مل کے بولو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ نظروں میں رکھتے ہیں، عنایت ہو تو ایسی ہو، حضور کی
ولادت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی سونی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، نماز